صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور یہ محلات ان کو ملیں گے جو غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ ناظرین کرام، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ جو دو مصرے ہیں ناظرین، ایک ایسی ہی انمول شخصیت کی بارگاہ میں ہم ان دو مصروں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی احترام سے سر جھکا کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکارتی ہے۔ ہاں، آپ ویسے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن جو لوگ کرسی کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں نا، کرسی پہ بیٹھنے اور طاقت اور حکومت کرنے کے، وہ ہمارے ساتھ آج ضرور رہیں، کیونکہ بہت سی انشاءاللہ ہم باتیں آپ کو بتائیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ زہد و قناعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن میں سجانے والے، عاجزی و انکساری کا چولا پہننے والے، دنیا کو اپنی ٹھوکروں پر رکھنے والے، جس در پر شاہوں کے سر جھکتے ہیں یقیناً اس در پر اپنے سر کو جھکانے والے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے عظیم صحابی رسول سلمان الخیر یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سر اقدس پر اہل بیت ہونے کا تاج بھی سجا، اور جو عشق کی ان پیاری اور خوبصورت گلیوں کے مسافر بنے جس کی انتہائی منزل قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی۔ ناظرین کرام، ایک مثل بہت مشہور ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا خمیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی سے گندا ہوا تھا، جو مٹی اپنی اصل کی تلاش میں تھی کہ مجوسیت سے عیسائیت اور عیسائیت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت تک کا مشکل ترین سفر طے کر کے اس در کے غلام بن گئے، جس در پہ غلامی ناظرین مل جائے تو پھر سمجھ لیجئے انسان کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جایا کرتی ہے یقیناً۔ یعنی سرکار علیہ السلام کی محبت کی مقناطیسیت ان کو اس مقام پر لے آئی جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسان کی غلامی کا طوق اتار کر دائمی غلامی یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج اپنے سر پر سجا لیا، جن کو یہ عظیم شرف بھی حاصل ہوا ناظرین کہ ان کی خریداری کوئی اور نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یعنی خریدار جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ پھر وہ عظیم منظر ذہن میں بھی رہے ناظرین کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب الرائے ٹھہرے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مشورے سے خندق کھدوائی گئی، کائنات کے سب سے عظیم جرنیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم ساتھیوں کے ساتھ اپنے دست مبارک میں کدال لیے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔
اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ پھر وہ مقام بھی ذہن میں رہے ناظرین آپ کے کہ جب خندق کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نگاہوں میں آئی تو اس پر مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، اور پھر انصار نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ سلمان تو ہمارا ہے۔ اس وقت عزتوں کا تاج عطا کرنے والے مدینے والے سرکار جن تک بات پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر اقدس پر رفتوں اور عزتوں کا وہ تاج سجا دیا۔ مقام وہ ہے ناظرین کہ اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشتاق ہے، بلکہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ یہ وہ بلند مرتبت ہستی ہیں ناظرین جو ان چار میں سے ایک ہیں جو دین میں اپنے علاقے اور قبیلے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ بس ان تمام حضرات سے میں سب مخاطب ہوں، آخری جملے جو کرسی پر بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں ذرا سنیے، آپ کو مقرر فرمایا ایز گورنر بنے، لیکن قوم کے گورنر نہ بنے بلکہ حاکم بھی نظر نہ آئے کہیں، بلکہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک خادم کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے کھڑے رہتے تھے۔ تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملا کرتی تھی، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ خود کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں، کیا کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کے ایک گورنر تقسیم کرتے تھے، اس کو بیچا کرتے تھے اور اس سے جو کماتے تھے اسی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ بس بات ساری اتنی سی ہے صاحب کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی پہ ہم عمل کرنا شروع کر لیں، دنیا تو بن جائے گی انشاءاللہ، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں پڑھتا ہوں تو ایک شخصیت اور کیا وصف اور کیا منازل اور کیا فضائل۔ آئیے ذرا آغاز کیجئے آپ کا تعارف اور وہ جو قبول اسلام کا آپ کا حسین سا واقعہ ہے وہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہدی جو بھی ہے زہرا و حیدر کا غلام، میں غلام اس کے غلاموں کے غلاموں کا غلام۔ سبحان اللہ، کیا جنید بھائی یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ آج رب نے ہمیں اس ہستی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے جو پیدا تو یقیناً عجم میں ہوئے ہیں، لیکن ان کو سارے عجم بھی سلام کرتے ہیں، سارے عرب بھی سلام کرتے ہیں۔ واہ۔ جناب سیدنا سلمان فارسی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو حب سرکار اور حب اہل بیت اطہار کے جذبوں کے عروج کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری زندگی آپ کی قبول اسلام کے بعد اگر ایک جملے میں سمونا چاہیں تو وہ زندگی یہ ہے کہ یہ بندہ پنجتن پاک پر تن سے بھی صدقے ہے اور من سے بھی صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کا تعارف اور آپ کا جو خاندانی حوالے سے تعارف بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیدا تو ادھر ہوئے ہیں اصفہان کے قریب، فارس میں پیدا ہوئے، تبھی آپ کو سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں کے ایک اچھے کسان بڑے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے علاقے کا سردار تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا،
شروع میں ان کا جو والد کا مذہب تھا وہ زرتشت تھا، مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والا مذہب تھا. اس میں بھی ان کا جذبہ عشق جو تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. واہ. یعنی جب مجوسیت میں بھی تھے تو کمال کے تھے کہ وہ جو مجوسیوں کا ایک عبادت گاہ ہوتی ہے اس کے بھی یہ کیئر ٹیکر کے رتبے پر پہنچ گئے، محافظ اور نگران کے رتبے پر پہنچ گئے. پھر مالک کا ایک اپنا نظام ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے، اس نے کچھ چیزوں کو منتخب فرمایا ہوتا ہے، پھر اس کے اسباب پیدا کرتا ہے. درست. انہی اسباب میں سے سبب پیدا ہوا کہ آپ گھر سے نکلے کھیتی باڑی کے لیے، ایک دن اچانک باپ کو کوئی کام پڑ گیا. ویسے وہ آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا تھا، کہ آپ سے پیار بھی بڑا تھا اور آپ کی کیفیت جو تھی اس کو بھی جانتا تھا کہ یہ عشق و محبت کا ایک بھرا ہوا وجود ہے. تو راستے میں کہیں آپ نے عیسائیوں کی عبادت گاہ دیکھ لی اور وہاں ان کی عبادت کا منظر دیکھا، تو وہ جو ایک جذبہ محبت تھا حق کی تلاش کا اور حق کی طرف بڑھنے کا، اسی راستے والا ذوق جو ہے وہ اسے دیکھ کے وہاں پہ رک گیا اور باپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ابا یہ جو مذہب ہے نا یہ حق کے راستے کی طرف لگتا ہے کہ لے جانے والا ہے. تو ابے نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس تو خواہ مخواہ زیادہ جذباتی ہے. تو اس نے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے اس تھوڑے سے تغیر کی وجہ سے بھی آپ کو پابند کر دیا بیڑیوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام بہت آگے چلا جائے. اچھا لیکن آپ کا وہ جو جذبہ عشق ہے، عشق آپ کو پتہ ہے پابندیاں نہیں سہتا، اور خمیر تو وہاں پہنچنا تھا. اس کا ایک اپنا اصول ہے، وہ حق کی تلاش میں تھے. کیا بات. حق کا جذبہ جو ہے وہ کمال تک لے جاتا ہے. تو آپ نے دوستوں سے کہا کہ جب کوئی اس مذہب کے جو جہاں سے بہت بڑا مرکز ہے شام، وہاں کے تاجر آئیں تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا. وہ تاجر آئے، انہوں نے بتا دیا، یہ بیڑیوں سمیت ہی گھر سے نکل. اچھا اس میں بیچ میں قطع کلام کی معذرت یہ بھی ہوا تھا کہ جس عیسائی کے پاس یہ تھے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک نبی آئے، تو وہ پریڈکشنز جو ہیں حضرت وہ ساری یہ میں ابھی بہت شروع میں ہوں. اچھا یہ میں ابھی بات کی بات ہے وہ بہت بات. اچھا بتائیے. یہ گھر سے نکلے بیڑیوں کے ساتھ، شام والے تاجروں کے قافلے کے ساتھ گئے. اب ہوا یہ کہ اب جب شام پہنچے تو وہاں پر ایک راہب کے پاس پہنچے جو بڑا مشہور تھا. ٹھیک ہے. اس کے پاس رکے. وہ دیکھنے میں اچھا راہب تھا لیکن اندر سے مال بٹورنے والا بندہ تھا. اس طرح کے آج کل ہمارے لوگ ماشاءاللہ آپ جان ہی رہے ہیں، اس طرح کا بندہ تھا. بہرحال آپ کا جذبہ پھر بھی سلامت رہا، اس کے ساتھ رہے، اس کی خدمت میں رہے. لیکن جب وہ مرا تو لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی یہ حالت ہوتی تھی. اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے ایسا راہب آ گیا جو واقعتاً پاکیزہ آدمی تھا، اچھا آدمی تھا. میں اس کی خدمت میں رہا. اس کا آخری وقت آ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو جا رہے ہیں اور میں جذبہ حق کے تلاش میں ہوں، میں راہ حق کی تلاش میں ہوں، مجھے راستہ بتائیں. اس نے کہا کہ ادھر تو کوئی نہیں، شام میں آپ موصل میں فلاں بندے کے پاس چلے جائیں. آپ پھر شام سے موصل آئے. وہاں بھی فرماتے ہیں اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، میں اس کی خدمت میں رہا. وہ بھی جب جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا موصل میں کوئی نہیں ہے، اب آپ نصیبین میں چلے جائیں. آپ نصیبین میں چلے گئے. وہاں بھی فرماتے ہیں اچھا آدمی تھا. وہ بھی میرے ہوتے ہوئے ہی اس کی جان جو ہے وہ قریب ہو گئی جانے کے. میں نے اس سے پوچھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا اب نصیبین میں کوئی نہیں، اب اموریہ میں چلا جا. تو اموریہ میں گئے تو آخری جو وہ اسقف ہے یا اس کو لیڈر کہہ رہے ہیں، پادری کہہ دیں، راہب کہہ دیں، جو بھی عیسائیت کا تھا، جب اس کی جان جانے کا وقت آیا تو پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ تو اس نے یہ فرمایا کہ عیسائیت میں اب ایسا بندہ کوئی نہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکے. ہاں ایک میں آپ کو امید کی کرن بتاتا ہوں کہ اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے جس نبی نے اس کائنات کو سجانا ہے. آپ جائیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہوں. تو یہ یہاں سے گئے عرب قافلے کے ساتھ، انہوں نے انہیں غلام بنا کے بیچ دیا. اب غلام بن کے مدینہ پہنچے، حضور تشریف لائے تو جو نشانیاں بتائی گئی تھیں ان عیسائیوں پادریوں نے، وہ ساری نشانیاں حضور کے وجود میں پا کے حضور کے قدموں پہ قربان. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بڑا لطیف واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب جیسے یہ تسلسل میں سارا بیان ہوا، میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں آپ تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک جملے میں اس بات کو جو ہے صرف نظر کریں، کیونکہ وہ جس طرح سے نشانیوں کو تلاش کرنا، بار بار سرکار علیہ السلام کو دیکھنا، وہ تمام بیان کیجئے کس طرح سے دیکھیں. پھر ایک اور چیز، جب ایمان لے آئے اب سرکار علیہ السلام نے ان کو جو خریدا اور اس میں سرکار علیہ السلام کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اس بارے میں. جی ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی تلاش حق کا سفر ہے اور سیر و سلوک کا بہترین نمونہ ہے. قبول اسلام سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پھر ہی مسلمان ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی
کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی. اللہ آپ کا قبول اسلام اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ نے آتش کدے کو خیر بات کہا اور تلاش حق کے لیے راہبوں کے ساتھ چل پڑے اور خدا رسیدگی کی منزل تلاش کی اور ان کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوئے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَالَّذِي نَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. سبحان اللہ، جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور دور جاہلیت میں بھی کلمہ گو تھے اور لا الہ الا اللہ ان کی زبان پر جاری رہتا تھا. تو وہ جو آخری راہب تھا نا، جس طرح حضرت نے اشارہ فرمایا، اس نے 3 نشانیاں بتائی. ٹھیک ہے. وہ پہلی نشانی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری نشانی یہ کہ آپ کھجوروں والی سرزمین میں ہوں گے اور آپ کے کمرے مبارک پر مہر نبوت ہوگی. مہر نبوت ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب آئے بکتے بکتے 10 سے زیادہ غلاموں کی مالکوں کی آپ نے غلامی برداشت کی، اس امید میں کہ ایک دن آفتاب نبوت طلوع ہوگا اور میں اس کے جھرمٹ میں ستارہ بن کے چمکوں گا. سبحان اللہ. دن کو کنواں کھینچتے اونٹ کی طرح اور آپ کے سینے مبارک پر اور کمر مبارک پر نشان پڑ گئے تھے کنواں کھینچنے سے، اور رات کو گھٹنوں پر سر رکھ کے اس ہستی کا انتظار کرتے اور حضور کے چہرہ انور کا تصور باندھ کے اور ارمان جگا کے دل میں حضور کا انتظار کرتے اور سوچتے کہ پتہ نہیں عمر کتنی باقی ہے اور کتنی گزر گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سامنے ہوں گے تو میں کن الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کروں گا. تو جب ایک دن کھجوریں چن رہے تھے اپنے مالک کے باغ میں تو پتہ چلا کہ ایک ہستی تشریف لائی ہے مدینہ طیبہ میں، جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے اور غرباء اور مساکین اس کے آس پاس ہیں. تو اندر ایک امید کی کرن جاگ پڑی، فوراً بھاگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر تھے تو وہاں حضور کی زیارت کی اور جو کھجوریں لائے تھے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا. پھر ایک مرتبہ چند دن کے بعد کچھ مزدوری کر کے کھانا تیار کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس کیا یہ ہدیہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھنے کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تھے تو آپ وہاں آئے اور آپ کے پیچھے چکر لگانے کی کوشش کی تو حضور پہچان گئے اور آپ نے جو چادر مبارک کمر پر رکھی ہوئی تھی وہ اتار دی تو آپ نے مہر نبوت دیکھی اور جسم اتھر کے ساتھ لپٹ گئے. اچھا، کمال یہ ہے کہ دیکھیے کہ آقا جو ہے غلام کے دل پر کیسے جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں اور کیسے شاہد تھے کہ وہ پیچھے موجود ہیں. دیکھیے اور وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ میرا غلام جو ہے چاہتا کیا تو آپ نے چادر مبارک کو ہٹایا اور انہوں نے تشفی کر لی. پھر کیا ہوا؟ طویل حدیث ہے جس کو امام احمد نے مسند میں اور امام طبرانی نے الموجب الکبیر میں نقل کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں اور حضرت سلمان فارسی اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کا قصہ بیان کر رہے ہیں. اللہ. تو اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سلمان تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو. تو میں نے بات کی تو مالک نے کہا کہ تم 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ، جب وہ جوان ہوں گے بار آور ہوں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور اس کے ساتھ تم 40 اوکیا سونا لے کر آؤ. اوکیا ایک پیمانہ ہے سونے کی پیمائش کا، وہ لے کر آؤ. اب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اعینو اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو. تمام صحابہ کرام پودے جمع کرنے لگ پڑے، کوئی 30 لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 15. حضور نے فرمایا کہ تم کیاریاں جا کے بناؤ، پودے میں اپنے ہاتھ سے خود. کیا بات ہے، کیا بات. تو جب کیاریاں تیار ہو گئیں حاضر بارگاہ ہوئے، حضور ساتھ چلے، صحابہ کرام گئے اور وہاں جا کے پودے اپنے ہاتھ سے لگائے. آپ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے، ان پودوں میں سے ایک پودا بھی مرجھایا نہیں، سب بار آور ہوئے اور ایک سال کے اندر ترمذی میں یہ موجود ہے کہ وہ بہت جلد، حالانکہ 7-8 برس لگتے ہیں کے پودے کو، لیکن مصطفیٰ کا فیضان ہے، معجزہ ہے سرکار علیہ السلام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو وہ جب جوان ہو گئے
تو آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اتفاق ہوا کہ کہیں مال غنیمت سے کسی غزوے سے حضور کے پاس ایک انڈے کے برابر سونا آیا، تو وہ حضور نے حضرت سلمان کو بلا کے ان کو دیا، فرمایا یہ لو فَأَدِّ بِهَا، یہ ادا کرو اور جو تمہارے اوپر ذمہ ہے وہ شرط پوری کر کے تم آزاد ہو جاؤ۔ کیا اور کمال یہ ہے کہ وہ بظاہر جو ہے وہ 40 اوقیہ لگتا نہیں۔ اچھا وہ باغ جو ہے نا سلمان فارسی کا ابھی تک موجود ہے، میں نے بھی اپنی گناہگار آنکھوں سے کوبا کی طرف جاتے ہوئے اس کی زیارت کی، ابھی تک وہاں سے ان ہستیوں کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ جس طرح جوش بلیہ آبادی نے کہا کہ کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی۔ کوئی دوسری بھائی جس شے کو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے ڈاکٹر صاحب، پھر اس کو پھر کیا چاہیے دنیا میں؟ اب ذرا یہ بتائیے، اس میں اگلا پہلو جو ہے کہ آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ سے آپ کے نسب پاک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جس عاجزی کے ساتھ بیان کیا، ذرا وہ بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو احادیث میں آپ کی شان آتی ہیں اور اہل بیت میں آپ کا شامل ہونا، یہ اٹ سیلف بہت بڑی یعنی اس سے بڑی پریویلیج کلاس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بتائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ قبلہ مشہدی صاحب آپ کے اسفار اور مختلف جگہوں پہ تلاش حق کی بات کر رہے تھے، تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں مقامات کے اسماء تو مختلف ہیں مگر اس کا اطلاق 100% ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تتی تھیں جو گن چودار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متاں یار ملم کہیں سانگ سبب، متاں یار ملم کہیں سانگ سبب۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان ز فارس، بلال از حبش، سہیب از روم، زخا کے مکہ، ابو جہل اینچ ابو العجبیست۔ اور آپ نے پوچھا ہے آپ کا نسب مبارک، تو نسب مبارک آپ کے والد کا نام جو تھا وہ شخصان تھا، مگر کبھی بھی آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام ذکر نہیں کیا تھا۔ جو کوئی بھی آپ سے پوچھتا کہ آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، تو ہمیشہ فرماتے کہ سلمان بن الاسلام، تو اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے اور ولدیت کے خانے میں اسلام کو رکھتے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ تو وہ ہر چیز سے کٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اسلام کی محبت میں فنا ہو۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں، کیا بات، اپنے اہل بیت کا حصہ بنایا انہیں۔ اور پھر کثیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان میں حدیث مبارکہ، آپ یہ دیکھیے کہ مولا کائنات نے بھی کتنے مطلب پیار سے اور مان سے فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہاں بتائیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السباق اربع، کہ سبقت لے جانے والے 4 لوگ ہیں۔ انا سابق العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہوں، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وسلمان سابق الفارس، وبلال سابق الحبشہ، وسہیب سابق الروم۔ دیکھیے جس کیٹیگری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اپنی ایک عظمت کا ذکر فرمایا ہے، سیم اسی بہر اور اسی کیٹیگری میں سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ اور دیگر غلاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر آپ سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ کمال ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ آپ کی اتنی ایفیلیشن اور اتنی اٹیچمنٹ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ السباق اربع الی الجنہ، جنت میں جانے والے پہلے 4 لوگ بھی جو ہیں وہ یہ ہیں۔ فرمایا انا سابق الجنتی من العرب، میں عربوں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ وسابق الفارسی، وسلمان سابق الفارسی للجنہ، اور سلمان فارسیوں میں سب سے پہلے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخاتی بھائی تھے۔ آپ کا ان کے ہاں جانا آنا تھا۔ ایک دفعہ ان کی زوجہ نے شکایت کی کہ حضرت ابو دردہ مجھے ٹائم کم دیتے ہیں، تو آپ نے پھر بڑی خوبصورت وہاں پہ بات کی۔ آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حق، اے ابو دردہ تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، وان لربک علیک حق، تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولضیفک علیک حق، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے، اور پھر آگے جا کے فرمایا ولی اہلک علیک حق، تیرے اہل کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو آپ خاموش ہوئے اور آپ آ کے حضرت ابو دردہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ حضور سلمان
سلمان اس طرح بات کر رہے ہیں تو قربان جائیں صدق سلیمان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تصدیق ثبت کی، فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو صحابہ میں سے جو پھر نجبا عطا ہوئے، رفقا خاص عطا ہوئے، فرمایا ہر نبی کو 7 نجبا عطا ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 14 نجبا عطا ہوئے، اور ان 14 نجبا میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا بات تھوڑا سا آگے، اب اسی ریلیونس میں یہ ایکچول آپ کے اندر کے جو ایک باطن تھا اس کی ریفلیکشن تھی جو آپ کے کردار میں نظر آتی تھی، اور وہ مواعظ کی صورت میں، وہ نصیحتوں کی صورت میں، وہ قیمتی کلمات کی صورت میں جو حکمت سے انتہائی بھرپور نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا سے لوگوں کو بتائیے آپ۔ خواجہ حیدر علی آتش کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کو ہے دیوار کا سایہ کافی، ہم فقیروں کو ہے دیوار کا سایہ کافی، خوش رہیں وہ جو کہ خس خانہ میں آرام کریں، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، جو کہ خس خانہ میں آرام کریں۔ آپ گورنر ہو کر دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور ایک بزرگ دوست کا شعر ہے کہ دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے مگر، دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے مگر میری دعا سلام نہیں اس ذلیل سے۔ تو یہ وہ طہارت قلبی ہے جو عشق رسول کے جذبے سے پھوٹتی ہے۔ 2 پنجابی کے شعر ہیں۔ آپ کی جو داستان حیات ہے اس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عشق کا درد کیا ہوتا ہے اور ہجر کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ تو شعر یہ ہے کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، ہجر تیرا جے پانی منگے تے کھو نینا دے گیڑاں، جی کردہ تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ یہ ان کی داستان حیات ہے اور یہ وہ تڑپ ہے جس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر محبوب کا ہجر مجھ سے پانی کا سوال کرے تو میں اپنی آنکھوں سے کنویں بہا دوں، کیا کہنے، کنویں جتنا پانی آنکھوں سے نکال دوں، کیا کہنے، اور محبوب کی خدمت میں پیش کر دوں کہ تیرے درد میں میں نے جو راتیں گزاری ہیں ان کی لذت ان آنسوؤں کی صورت میں مجھے میسر آئی۔ اللہ اکبر۔ اور جی چاہتا ہے کہ کبھی تو میرے پاس ہو اور تیرے پاس بیٹھ کے میں اپنی زندگی کی داستان تجھے سناؤں، اپنے غم تجھے بتاؤں۔ یہ ایک عاشق کی حسرت ہوتی ہے اور یہ پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربت عطا فرمائی، فرمایا سلمان و منا اہل البیت۔ سبحان۔ انصار کہتے ہیں غزوہ خندق میں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، آپ جفا کش تھے نا، کیا بات، آپ زیادہ کام کرتے تھے اور خندق کھودنی بڑی مشکل ہے۔ وہ سرزمین دیکھیں جا کے جہاں وہ خندق بنی تھی، تو انصار کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کھدائی میں، مہاجرین کہتے نہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضور کو پتہ چلا کہ ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ تو میرے اہل بیت میں سے۔ اچھا یہ بالکل اس طرح کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا اس بات کو یوں ذرا سا ایک تصور، ایک ویژولائز کیجئے کہ کوئی بڑے پیر صاحب مثال کے طور پہ کہیں کسی کے لیے کہ بھائی یہ تو میرا بندہ ہے، اچھا ان کے بدلے میں آپ کہیں کہ یہ نہیں یہ تو میرا بندہ ہے،
اور بات یہ ہے کہ کوئی اور شخصیت آ کے کہے بھئی آپ دونوں کا نہیں ہے تو ہمارا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو سرکار علیہ السلام بلا تمثیل عرض کریں، وہ جو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا ہے، وہ کیا رفتوں کی منزلیں ہوں گی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت علی نے ان کے علم کو سراہا، حضرت عمر فاروق نے ان کا احترام کیا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق نے دمشق میں قاضی بنا کے مقرر کیا تو حضرت سلمان فارسی کو مدائن میں گورنر بنا دیا. تو حضرت ابو درداء ان سے خط کتابت کرتے تھے، محبت تھی نا، بھائی چارہ تھا. تو حضرت ابو درداء نے خط لکھا کہ یہ بڑی مقدس سرزمین ہے، آپ آئیں اس کی زیارت کریں. تو فلسطین اور شام کی سرزمین بڑی مقدس. تو آپ نے جوابی خط میں لکھا کہ زمین آدمی کو مقدس نہیں بناتی، بندے کے عمل اس کو مقدس بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو عمل کی ترغیب ہے یہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے. کیوں کہ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو محبوب کی اطاعت سکھائے. سبحان اللہ. ان المحب لمن یحب مطیع. یہ اصول ہے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی عبادت شب کا جائزہ لوں، تو میں آپ کے پاس حاضر بارگاہ ہوا، رات گزاری، دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ عبادت نہیں کی، آرام فرمایا عشاء کے بعد، تہجد کے وقت اٹھے اور نوافل پڑھے، پھر فجر کی تیاری کی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات نوافل میں گزاریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا خوبصورت تربیتی الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا زیادہ ضرورت فرض نمازوں کی ہے، اگر تم ان کو آداب کے ساتھ، ان پابندی کے ساتھ ان کو بجا لاؤ گے تو تمہارے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے جب تک تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے. اور جو نوافل ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے کہ آدمی پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھ سکے. مطلب میں ابھی تک اس جملے کے سحر میں ہوں کہ اولین کا علم بھی آپ کو ہوتا ہوا آخرین کا، اور یہ علم ہی کی وسعت ہے نا کہ جس نے مطلب ان کے سامنے ہر چیز واضح کر دی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. یعنی ڈونٹس کا ایریا ان کے پاس. وہ جو 10 اساتذہ کے پاس آپ زیر تربیت رہے نا حضور کی بارگاہ سے پہلے، حضور نے ان سب کے ایمان کی تصدیق فرمائی تھی. واہ 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 واہ. ان سے زبور، ان سے تورات کا علم بھی پڑھا، ان سے انجیل کا بھی پڑھا، اور حضور کی بارگاہ میں جو 10 سال گزارے حضور کی حیات طیبہ میں. ٹھیک ہے، وہ بالکل. پروفیسر صاحب آخر میں اس سے قبل کہ ہم اس حسین منظر کی طرف آئیں، دیکھیں کیسا، وہی بات ہے کہ علم والی بات ہوئی تو علم والی کی بات ہے کہ کیسا اللہ نے علم عطا کیا کہ آپ کی جب یہاں سے جو ہے آپ کی رخصت ہو رہی ہے دنیا سے، تو رخصت سے پہلے آپ کو بتلا دیا گیا کہ رخصت کا وقت آ گیا. اس کا اہتمام پورا وہ سنیں گے آپ سے واقعہ کہ کتنا حسین واقعہ ہے، اور اسی رچاؤ کے ساتھ آپ بیان کیجئے گا ذرا عشق کے انداز میں. لیکن اس سے پہلے جو آپ کی مرویات ہیں وہ ذرا سا کچھ بیان کیجئے، وہ کیا کون کون سی مرویات ہیں؟ جی دیکھیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو عبرانی کے اوپر عبور تھا، سریانی کے اوپر عبور تھا، فارسی آپ کی اپنی زبان تھی، اور یہاں آ کے پھر آپ نے عربی سیکھی اور عربی اپنی پھر قرآن پاک کی ترتیل اور تجوید اور پھر اس کے معرف پر بڑا زور دیتے تھے. اور پھر آپ حدیث مبارکہ کے محدثین میں سے ہیں، وہ حدیث مبارکہ کی 64 روایات جو ہیں وہ آپ سے مروی ہیں، اور ان میں سے 3 تو ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں. اور پھر جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا جو اپنا کیا کہتے ہیں چاند کی جو روایت ہے وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جسے آپ ایک منشور کہتے ہیں رمضان کا خطبہ جو ہے آخر. جی بالکل. اسی طرح جب آپ کا پھر ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے، آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا سلمان جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اپنے غلام کی عیادت کے لیے. جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے بڑا ہی پیار فرمایا، بڑی شفقت فرمائی، اور پھر ایک اتنی خوبصورت دعا دی جو میں سمجھتا ہوں کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا یا سلمان شف اللہ عنکا، اے سلمان اللہ تجھے شفا دے، اور پھر فرمایا وغفر ذنبک، اور تیرے گناہ معاف فرمائے، وعافاک فی دینک و جسدک، اور اللہ پاک تیرے دین میں اور تیرے جسم میں تجھے عافیت دے، الی مدت اجلک، تیری مدت وفات تک. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد مرض الموت میں آنے تک، یعنی وفات تک، پھر درمیان میں بیمار نہیں ہوئے. پھر جو بات آپ نے پوچھی ہے، پھر جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے
تو وصال کا وقت بھی یہ بھی بڑی ایک عجیب کہانی ہے. جب آپ کے وصال کے وقت مرض الموت میں تھے تو آپ کی عیادت کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود تشریف لائے. جب آئے تو آپ رو رہے تھے. رونے کا انہوں نے سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں آپ شریک تھے اور حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ ہمیشہ فتوحات میں اور جنگوں میں اور جہاد میں آپ نے وقت گزارا ہے. تو پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا آپ آخرت سے رو رہے ہیں, کس وجہ سے رو رہے ہیں, یا دنیا کی زندگی کا حرص ہے, کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ زندگی کے حرص میں رو رہا ہوں نہ کوئی اور خوف ہے, اس بات سے رو رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ سلمان تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنا سامان مسافر کے زادے راہ سے زیادہ نہ بنائے. اور فرمایا کہ دیکھو میرے پاس تو کالے ناگ پڑے ہوئے ہیں, یعنی مرض الموت میں محبوب سے ملاقات. قبلہ پیر صاحب نے یہ بات فرمائی. اور پردہ جو فرمانے کا واقعہ وہ بتائیے. اور یہ پھر ایسا ہوا ایک دفعہ کہ اسی وقت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی جو حضرت بقیرہ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلنجر میں اور جنگ جلولہ میں وہ ایک سر بمہر میں نے تھیلی تمہیں دی تھی وہ لے آؤ. وہ پوچھتی ہیں جی خیریت سے مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے کچھ اشخاص میرے پاس آنے والے ہیں جو خوشبو تو سونگھتے ہیں کھانا نہیں کھاتے, اور نہ وہ انسانوں میں ہیں اور نہ وہ جنات میں سے ہیں, یعنی ملائکہ میرے پاس آنے والے ہیں میری روح کو لے جانے کے لیے. تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ وہ لے کے آتی ہیں, آپ اس کو کھولتے ہیں, مشک نکال کر وہ پانی میں خود حل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے بستر پہ اور ادھر ادھر چھڑکا دو. فرشتے پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ پورا واقعہ ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ میں نیچے کسی کام کے لیے گئی, یہ ابو قرہ کندی کے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے. جب وہ زوجہ محترمہ واپس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے آ کے دیکھا تو آپ یوں کأنما نائم علی فراشہ, ایک ملکوتی تبسم ان کے چہرے پر عیاں تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے محو استراحت ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. آپ نے 32 یا 33 ہجری میں وفات پائی ہے. 3 بیٹیاں آپ نے باقیات الصالحات میں چھوڑی ہیں, ایک زوجہ چھوڑی ہے, اور آپ کے ترکہ میں دیکھیں 1 یا 2 گدے ہیں, کھانے کا ایک برتن ہے اور اسی طرح کپڑا دھونے کا ایک برتن ہے. یہ آپ کا ٹوٹل ترکہ تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب چلنے سے قبل ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خواں جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب موجود ہوں گے جو منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. کتاب الشفا تحصیل علم میں آسانی کا عمل آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تحصیل علم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو تو وہ 41 دن تک روزانہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 100 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے, بہت توجہ سے سنیے گا, کہ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے, اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء اور جوارح سے نمودار ہو. رسول اللہ کے عاشق حضرت سلمان کیا کہنا, رسول اللہ کے عاشق حضرت سلمان کیا کہنا, نبی کی جن کو پہلے سے ہی تھی پہچان کیا کہنا, غلام مصطفیٰ بھی آل کے سچے فدائی بھی, غلام مصطفیٰ بھی آل کے
سچے فدائی بھی ملی اصحاب میں ان کو نرالی شان کیا کہنا، ملی اصحاب میں ان کو نرالی شان کیا کہنا، رسول اللہ کے عاشق حضرت سلمان کیا کہنا، ہمیشہ حاضر دربار محبوب خدا رہتے، ہمیشہ حاضر دربار محبوب خدا رہتے، نبی کا عشق تھا جن کا سر و سامان کیا کہنا، نبی کا عشق تھا جن کا سر و سامان کیا کہنا، رسول اللہ کے عاشق حضرت سلمان کیا کہنا، رضائے مصطفیٰ مرغوب تھی ان کو بہر لمحہ، رضائے مصطفیٰ مرغوب تھی ان کو بہر لمحہ، تھا ساجد ان پہ راضی ہو گیا رحمان کیا کہنا، تھا ساجد ان پہ راضی ہو گیا رحمان کیا کہنا، رسول اللہ کے عاشق حضرت سلمان کیا کہنا، نبی کی جن کو پہلے سے ہی تھی پہچان کیا کہنا، رسول اللہ کے عاشق حضرت سلمان کیا کہنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔